ہم یہ کہتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی مشکل مصیبت آتی ہے تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے اور ہمیں اس پر راضی رہنا چاہیے. کہیں یہ محض اپنے آپ کو مطمئن کرنے والی کوئی راہ فراری تو نہیں ہے کہ جو ہم نے اختیار کی ہوئی ہے مذہب کے نام پر. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں اس کو یوں سمجھتا ہوں کہ اللہ موجود ہے, اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے, اللہ نے اس دنیا کی زندگی کو ایک آزمائش بنایا ہے اور ایک اور زندگی آنے والی ہے, آخرت کی زندگی, جس میں کہ انسان کا حساب کتاب ہوگا اور اس میں اللہ تعالیٰ انسان کی اس دنیا کی پرفارمنس کے مطابق لوگوں کو سزا دیں گے یا انعام دیں گے. یہ ہے دین کی دعوت. ظاہر ہے کہ اس کو انسان کیوں مانے؟ اس لیے مانے کہ وہ دیانتداری سے اس دعوت پر جب غور کرتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے. لیکن یہ اتنی آسانی سے بات سمجھ میں نہیں آتی. اس میں انسان کو بعض اوقات مشکلات پیش آتی ہیں, الجھنیں پیش آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی جو مشکلات اور آزمائشیں ہیں ان کو ایک ذریعہ بنایا ہے کہ ہم اس کی طرف سے ملی ہوئی دعوت پر غور کریں. اور جب ہم غور کرتے ہیں تو دیانتداری سے غور کرتے کرتے دھیرے دھیرے, اچانک نہیں بلکہ تدریجاً آپ کے اطمینان میں اضافہ ہوتا ہے. یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ بھی خیال آتا ہے کہ بھائی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ محض ایک وعدہ ہی ہے اور حقیقت میں کچھ نہیں. تو یہی تو ایمان لانے کے راستے میں مراحل ہوتے ہیں, یہی تو وہ سوالات ہوتے ہیں کہ جن سوالات کو انسان جب فیس کرتا ہے اور غور کرتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ بات کو سمجھتا ہے. کیسے؟ قرآن کو پڑھ کر, اللہ کی طرف سے آئی ہوئی دعوت پہ غور کر کے, اللہ سے دعا کر کے, زندگی کے معاملات پر غور کر کے, اور یہ سوچ کر کہ کیا اس زندگی کے معمے کا اور اس زندگی میں پیدا ہونے والے سوالات کا کوئی اور جواب بھی ہے. تو امید ہے کہ جب انسان دیانتداری سے غور کرتا ہے تو وہ دھیرے دھیرے اپنے اس احساس سے آگے بڑھ کر کہ یہ محض ایک وعدہ ہے, اس سطح پر بھی پہنچ جاتا ہے کہ جس میں اس کو اطمینان ہونے لگتا ہے کہ نہیں, یہ وعدہ سچا وعدہ ہے. اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی بن جاتا ہے, دوست ساتھی مددگار بن جاتا ہے ان لوگوں کا کہ جو ایمان لانا چاہتے ہیں. یخرجہم من الظلمات الی النور, وہ نکالتا ہے ان کو گمراہی کے اندھیروں سے اور لے جاتا ہے ایمان کی روشنی کی طرف. تو اصل میں یہ ایک سفر ہے, یہ ہم سب کا سفر ہے. ہم میں سے جو بھی ایمان لایا ہے وہ ایک زبانی ایک بات کہہ رہا ہے, لیکن اصل چیز اقرار باللسان سے زیادہ تصدیق بالقلب ہے کہ دل مطمئن ہو. اس دل کے اطمینان کے لیے تو پیغمبروں نے بھی دعائیں کی ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ کہا کہ ارنی کیف تحیی الموتی, تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اولم تؤمن, کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بلا ولکن لیطمئن قلبی, لیکن میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں. تو یہ دل کا اطمینان تو اصل میں وہی چیز ہے کہ جس کے لیے آئی ایم شیور کہ میں یہاں ہوں, آپ یہاں ہیں, ہم دین کو سمجھ رہے ہیں, ہم دین کی باتوں پر غور کر رہے ہیں, اور یہ ایک کشمکش ہم سب کے اندر جاری ہے. شیطان کہتا ہے کہ یہ بس ایسے ہی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے. اور اس کشمکش میں ہم جتنے سنسیئرلی, جتنے آنیسٹلی غور کرتے ہیں, اپنی زندگی کے تجربات کے بعد اس کی حقیقتوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ کی کتاب کو سمجھتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں, لوگوں کی باتیں سنتے ہیں, اس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے ایمان یعنی اس بات پر اطمینان میں اضافہ کرتا ہے. اور یہ جان لیں کہ یہ اضافہ بھی ہوتا ہے, کبھی کبھی کمی بھی ہو جاتی ہے. کبھی ہماری پرفارمنس اچھی ہوتی ہے تو ہمارے اطمینان میں اضافہ ہو جاتا ہے, یعنی ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. کبھی ہم سے کمزوریاں سرزد ہوتی ہیں, غفلت ہوتی ہے, تو ایمان کمزور بھی ہو جاتا ہے. مگر یہ جو سوال آپ نے پوچھا ہے, یہ ساری زندگی اصل میں اسی کشمکش کا نام ہے کہ ہم اپنے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں اور ہم غور کرتے ہیں دیانتداری کے ساتھ. اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ جب بھی کوئی انسان سچائی کے ساتھ غور کرتا ہے اور مخلصانہ طور پر صحیح بات کو جاننے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ بات سمجھا دیتے ہیں کہ یہ محض دھوکہ, جھوٹا وعدہ نہیں ہے, بلکہ ایک حقیقت ہے اور ایک سچی بات ہے.